حرام ہونے کے باوجود بعض مخصوص حالات میں جائز ہیں۔ وہ مخصوص حالات کچھ اس طرح کے ہیں: الف، ظلم کے خلاف شکایت یا فریاد۔ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ داد خواہی کے لیے کسی ذمہ دار آدمی کے سامنے ظالم کے ظلم کی شکایت کرے تاکہ وہ اس کی داد رسی کر کے اس پر کی گئی زیادتی کا ازالہ کر سکے۔ ہاں، یہ جائز ہے۔ ایک شخص دوسرا کا ظلم کرتے ہیں اور دوسرا شخص ظلم کرنا والوں کی جا کر ایک جج کے یا ایک پولیس کے یا ایک اس کے ذمہ دار کے، یعنی جو اس کے ظلم والا لوگوں کے ظلم اپنا اوپر سے ہٹا سکتا، رکا سکتا، اس کے بارے میں جا کر یا لوگ ایسے ایسے ظلم کرتے ہیں، ایسے ایسے غلطی کرتے ہیں، ہمارا اوپر ایسا ایسا نقصان دیتے ہیں، یہ بولنا غیبت نہیں ہے۔ ایک ذمہ دار کا جا کر اس کی تھا کہ اس کی ظلم رکا دینا، اس کی غلطی رکا دینے کے لیے یہ کام کرنا غیبت ہے۔ مثال کے طور پر مدرسہ میں یا پھر ہم مدرسہ میں اور ایک شخص غلطی سے ایک غلط کام کیا، اس کے جا کر دوسرا لوگوں کے درمیان بتانا غیبت ہے۔ لیکن ایک طالب علم ہے جان بوجھ کر کے مدرسہ میں بعض چیز کا نقصان دیتی ہے، اس کی وہ نقصان رکانے کے لیے جا کر مدرسے کے ذمہ دار سے صرف انصاف کی خاطر، اس کے دشمنی کی نہیں، یعنی مدرسے کی حقوق کے خاطر، انصاف کی خاطر جا کر ذمہ دار سے یہ بھائی یہ غلط کام کرتی ہے وہ جان بوجھ کر کے کرتی ہے، یعنی ایک دفعہ کیا غلطی سے ہو سکے وہ نہیں، لیکن بعض لوگ جاتے ہیں چیز توڑتے ہیں غلط ایسے اس غلطی کو رکانے کے لیے جا کر ذمہ دار سے، ہر لوگوں سے نہیں، صرف ذمہ دار سے بات کرتی ہے، یہ کام کرتی ہے، میں مدرسے کے حقوق کے لیے ایسا بولتا ہوں، اس کی تمہارا کام یہ غیبت نہیں، کیونکہ اس کی وہ غلطی رکانا چاہیے۔ ہاں، لیکن ایک انسان ہے ایک دفعہ نہ جان بوجھ نہیں یا ایسے ہی غلطی میں کیا، اس کے بارے میں پردہ پوشی کرنا ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کی وہ بار بار کرتی ہے، اس کا باز نہاتی ہے اور وہ کام بھی دوسرا لوگوں کے نقصان کی سبب بنتی ہے، مدرسے کے نقصان سبب بنتی ہے، اس کی جا کر ذمہ دار سے بات کرنا، اس کی وہ حالت ذمہ دار سے بتانا یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کی برائی رکانے کے لیے وہ ضروری ہے۔ ہاں، مشورہ طلبی۔ جب کوئی آدمی آپ سے کسی دوسرے کے ساتھ کسی کام میں شراکت وغیرہ سے متعلق مشورہ مانگے اور آپ کسی بھی ذاتی غرض سے بالاتر ہو کر محض مصلحت کے لیے اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیں تو آپ کے لیے اس قسم کی بات کہنا جائز ہے۔ اس کے ساتھ تمہارا معاملہ چل نہ سکے گا، گھاٹا پاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے وغیرہ۔ ہاں، مثلا دوسرا کی کیا ہے غیبت نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص آ گیا تمہارا جانکاری کے ایک دوست کے بارے میں یا تمہارا ایک رشتہ دار یا تمہارا ایک گاؤں والا کے بارے میں مشورہ کرتے، بولتے کہ میں اس سے یہ کام کروں گا، یہ کیا آدمی ہے، میں یہ کام اس کے ساتھ کروں یا نہیں کروں، اپنے اندر اس سے دشمنی ہے، اس کے ایک کنار میں رکھنا چاہیے، دشمنی کے لحاظ سے نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف اللہ رضا کے لیے۔ وہ لوگ آپ سے مشورہ مانگے ایک مسئلہ کے بارے میں، تم صرف اللہ رضا کے لیے، اس کی اگر محبت ہے محبت ایک طرف رکھنا چاہیے، دشمنی ہے دشمنی بھی ایک طرف رکھنا چاہیے، صرف اللہ رضا کے لیے اس کی حالت دیکھ کر کے اگر اس سے فائدہ ہو جائے گا یا اس معاملے میں اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے کر سکتے، یا یہ اس معاملے میں تم نقصان اٹھائے گا، تم اس سے نہیں چلے گا، یا تمہارا یا رشتہ ماننا مسئلہ لیکن تم جانتے ہیں کہ وہ برا اخلاق ہے، تم چاہے کہ یہ اخلاق اس کے پاس ہے، میں صرف اللہ کے رضا کے لیے بتاتا ہوں، اس کی بھی دل میں غرض نہیں ہونا چاہیے، صرف مشورہ کی خاطر اللہ رضا کے لیے، کیونکہ دو لوگوں کی آنے والا زندگی کی مسائل ہو سکتے تھے اور برا مسائل میں سبب بن جائے گی، اس کے پہلے وہ آ کر آپ سے مشورہ مانگتے ہیں، تم صحیح مشورہ دینا ہمارا ذمہ داری ہے، اس مشورہ میں رشتہ دار کی یا میرا رشتہ دار میں کیسے برائی کرو یا میرا دوست ہے ایسے دشمن بھی ہے تو اس کو نہیں، یا دشمن ہے میں اس کے کیسے اچھا بولو، ایسے نہیں ہے، اگر اس کا اچھا ہی ہے اچھا ہی انصاف کے خاطر انصاف، اور برائی ہے برا، کتنا قریب کیوں نہ ہر بھائی تم اس سے میرا خیال سے نہیں کرو، اب تمہارا مرضی، تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو جائے گا میرا خیال سے، اسی طرح حق بات کر کے بات کرنا، یہ بھی
غیبت نہیں ہوتی. ہاں تعارف کے لیے، تحقیر کے لیے نہیں. کسی شخص کا کوئی امتیازی وصف ذکر کر دیا جائے لیکن اس سے مقصود صرف اس کا تعارف یا امتیازی علامت کا ذکر کرنا ہو، اس کی تنقیص نہیں. جیسے کسی کے متعلق کہہ دینا کہ وہ لنگڑا اور آوارہ گرد فلاں جگہ گیا ہے وغیرہ. ہاں. تیسرا کیا ہے، ایک شخص کے تعریف کے بارے میں، مثلا گاؤں میں ہوتی ہے، مثلا گنجا حسن، وہ لوگ گنجا حسن، حسن بہت ہے لیکن گنجا حسن بہت ایک یاد آتی ہے. وہ لوگ مثلا حسن کا کون سے حسن، مثلا گنجا حسن کے کچھ کے، ہاں وہ یہاں چلا گیا، یا موتا علی، یعنی اس کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن گاؤں میں وہ اس شکل میں جانکاری ہے اس چیز کے ساتھ. یعنی تمہارے اندر میں برائی کرنا کی نیت نہ ہو، صرف اس کے تعریف کی نیت کی، تاکہ ممیز خصوصیت سامنے آ کر لوگ سمجھ آئے اس کے بارے میں ایسا بولنا بھی برائی نہیں ہے ابھی. یعنی تمہارا دل میں برائی کی نیت نہ ہونا چاہیے. مثلا میں کیا کہا، گاؤں میں وہ ایسے پہچان جاتی ہے، خود بھی اس کو برا نہیں سمجھتا، یعنی وہ بھی یا وہ اگر برا نہیں سمجھتے، تمہارا نیت برائی کرنا نہیں، مثلا اس کی پہچان وہ ہے، اس کو پہچان کے لیے اگر تم بتائے گا وہ بھی غیبت نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا حساس چیز ہے، یعنی احتیاط کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہے، مثلا گاؤں میں ہم جانتے ہیں بعض لوگ بعض کچھ کیسز میں یہ ہوگا، مثال کے طور پر کئی سیاحتے کچھ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس گاؤں میں شہر میں تو اس نام سے مشہور نہیں ہوگا، اس جو ہے نیک نیم جو رکھا گیا اس نام سے مشہور ہوگا. اس طرح موٹ علی اس نام سے وہ مشہور ہوگا پہچانا، اور کوئی پوچھ تاچھ کرتا تو اسی نام سے کرتا ہوگا، اس کے اصلی نام سے تو نہیں کرتا ہوگا. تو اس کے وہ غیبت نہیں ہے، نیت تحقیر نہیں یا نیت اس کی برائی کرنا نہیں ہے، صرف تعریف کی ہوگا، اس وقت غیبت نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی فاسق ہو اور اعلانی فسق و فجور کا مظاہرہ کر رہا ہو، یعنی برائی سے تنگ ہونے کی بجائے اپنی برائیوں پر فخر کرتا ہو اور دوسروں پر ظلم کر کے لذت گیر ہوتا ہو. ہاں مثلا بعض یہ بھی غیبت نہیں ہے، ایک شخص مثلا برائی سے فخر کرتا ہے، اپنا برائی سے شرم نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ برائی سے خود شرم نہیں کرتے، خود فخر کرتے، خود فخر کیا لوگوں کا. اسی طرح لوگوں کے بارے میں وہ اس کی برائی کے بارے میں، مثلا مثال کے طور پر مثلا ایک کافر ہے، یعنی یا اسلامیت سے دشمنی کرتے یا عاشقانہ گناہ کرتے یا خوشی سے، اس کے بارے میں چیز بتانا یہ غیبت نہیں ہوتی ہے، اس کی یا برائی یا برائی کرتی ہے، کیا نا برائی نہیں، کیونکہ وہ برائی سے کیا کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے اس کے لیے، وہ بھی غیبت نہیں ہوتی. اسی طرح ہاں بس یہ ہیں وہ مخصوص حالات جن میں خالص مصلحت کے پیش نظر غیبت جائز ہے. شرط یہ ہے کہ ایسے میں خواہش نفس اور ذاتی اغراض کا قطعاً کوئی عمل دخل نہ ہو.